عمر رئیس صاحب، یہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات یا حکومت کے ساتھ بات کہاں جائے گی اس پر بات کر رہے تھے، تو ایک سوال جب اعظم سواتی صاحب کا بیان آیا تھا تو اس کے بعد بڑی تنقید بھی ہوئی. آپ کے مخالفین نے کہا بھی کہ دیکھیں حقیقت تو سامنے آ گئی کہ پی ٹی آئی کیا چاہتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اعظم سواتی صاحب کے بیان سے پی ٹی آئی کے نیریٹو کو کوئی دھچکا پہنچا ہے، نقصان پہنچا ہے؟ نہیں، دیکھیں پی ٹی آئی کا نیریٹو بڑا کلیئر ہے. پی ٹی آئی کا نیریٹو وزیر اعظم عمران خان صاحب خود دیتے ہیں. وہ ہمارے فاؤنڈر چیئرمین ہیں، ہمارے دلوں پہ راج کرتے ہیں، اور انہوں نے جو انسٹرکشنز دی وہی پوری ہوں گی. دیٹس اٹ، اس میں دو راہ ہے نہیں. لیکن اب جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک آپ کا موقف تھا، اس پر آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی خاموش ہے؟ فارم 47 کے حوالے سے، مخصوص نشستوں کے حوالے سے ابھی آپ کا فوکس اڈیالہ میں ملاقاتیں اور تحریک ہے. نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ شبلی فراز صاحب نے، اپوزیشن لیڈر سینٹ نے، انہوں نے چیئرمین سینٹ کو، باقیوں کو خط لکھا ہے، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ جی آپ ایک سیٹ جو کہ مطلب سندھ میں خالی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ الیکشن کرا رہے ہیں. تو ثانیہ نشتر صاحبہ کی سیٹ بھی خالی تھی، اس پہ کیوں نہیں کرا رہے ہیں؟ ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے صوبے میں ہم نے تو کیس بھی کیا ہوا ہے کہ جی ہماری جو سینٹ کی سیٹیں ابھی تک نہیں الیکٹ ہوئے ہیں، وہ کیوں نہیں ہیں؟ تو ہماری ریزرو سیٹیں بھی جو ہماری پارٹی کی بنتی ہیں، پی ٹی آئی کی وہ کورٹ نے لوکیٹ کی ہیں، اس کو کیوں نہیں لاتے ہیں؟ یہ وہ ساری چیزیں نا جو کہ کوشچن مارک ڈالتی ہیں الیکشن کمیشن پہ اور کورٹس کے، کہ وہ اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کیوں نہیں کرا سکتے ہیں، چاہے وہ اڈیالہ جیل ہو، چاہے وہ ایکس وائی زیڈ کام ہو. لیکن حال ہی میں جو امریکی وفد آیا تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ شبلی صاحب کا بھی تحفظات آئے کہ ہمیں دعوت نہیں ملی. تو آپ کے جن لوگوں نے ملاقاتیں کی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اعتماد میں لیا گیا تھا یا آپ کو جان بوجھ کے سائڈ پہ رکھا گیا؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں نادر صاحب، بحیثیت اپوزیشن لیڈر مجھے نہ اسپیکر آفس سے کہیں سے انویٹیشن آیا نہ کہیں پہ اور سے آیا. باٹم لائن یہاں پہ یہ بات ختم ہو گئی. اچھا، وہاں پہ ہمارے دو ساتھیوں کو انویٹیشن آئی، میرے خیال ایمبیسی میں وہ گئے، انہوں نے وہ کیا، اور ریسیپشن، آپ ایمبیسیز کا ریسیپشن آپ نے کافی اٹینڈ کیے ہیں. ریسیپشن کیا ہوتا ہے؟ ہیلو، ہائی، ہاؤ آر یو، گڈ ایوننگ، ٹھیک ہے، اور وہ اتنی ہی بات ہوتی ہے صرف، اس سے زیادہ وہاں پہ بات چیت، کوئی یہ پارلیز یا کوئی وہ تو نہیں تھا. ریسیپشن میں یہی ہوتا ہے، دیٹس اٹ. اور کیا ہوا؟ لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ کو امریکہ سے امیدیں تھیں یا امید تھی. میرا کوئی بھی انٹرویو دیکھ لیں، میرا کہیں پہ بھی مجھ سے پوچھا گیا، میں نے ہمیشہ کہا جو بھی ہوگا پاکستان کے اندر ہم لوگ کریں گے. ہمیں کسی سے کوئی امید، ہم لوگ رب سے مانگتے ہیں اور اپنے زور بازو پہ ہم لوگ. عمر صاحب، اس وقت جو وکلا کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو لسٹ کے بغیر خان صاحب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، وہ لوگ کس طرح ملاقاتیں کریں، کس کا آشرواد حاصل ہے؟ لسٹ کے بغیر جو ہمارے ساتھی ادھر گئے، وہاں پہ مطلب کون تھا؟ بیرسٹر گوہر صاحب پارٹی کے چیئرمین ہیں، ان کی ملاقات ہو گئی. علی ظفر صاحب سینٹ میں پارلیمنٹری لیڈر ہیں، ان کی ملاقات ہو گئی. فابیہ ہو گئی، صحیح ہے، پارٹی کے ہی لوگ ہیں. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں، لسٹ کے مطابق ہو. اللہ خیر صلاح بھی دیکھیں گے. لیکن یہ جو پھر ایک نقطہ یہ بھی ہے نا کہ جو وکلا ہیں، وہ ایک بڑی تنقید یہ بھی ہو رہی کہ وہ تو بھاری فیس لے رہے ہیں اپنے کیسز لڑنے کے حوالے سے. گنڈاپور صاحب ان کو فیس ادا کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی وکلا کو فیس ادا کی گئی ہے یا کی جائے گی آگے بھی؟ ماں سوا ایک وکیل صاحب کے جو پروفیشنل وکیل ہیں، جن کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، باقی اور کوئی وکیل کوئی میرے کم از کم دانش میں کوئی فیس نہیں لے رہا. کون سے وکیل کو فیس دی جا رہی ہے؟ جو پروفیشنل ہے، میں کیوں مطلب وہ کروں. اچھا، تو لیکن یہ جو پھر پارٹی کے اندر، پارٹی سے تعلق نہیں ہے، وہ پروفیشنل وکیل. اچھا، جو پارٹی کے اندر پھر اختلافات کی باتیں ہیں، عمر صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی کوئی کسی کو بائی پاس کر رہا ہے، کوئی لسٹ میں جیسے پہلے 2 رکنی کمیٹی تھی، پھر تحفظات آئے تو 5 رکنی کمیٹی بن گئی. آپ یہ دیکھیں نادر صاحب کہ اس کائنات میں رب العزت کی حاکمیت ہر جگہ پہ ہے، ٹھیک ہے، پر ایک ابلیس اٹھ کے اس نے کہا جی میں سجدہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی علیحدہ ہو گیا. مطلب ایک تنازع تو پڑ گیا. اچھا، یہاں پہ ہم تو انسان ہیں. ہر ایک گھر میں آپ کا جوائنٹ فیملی سسٹم ہو، آپ کا سندھ سے تعلق ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ، وہاں پہ کیا خاندان کے اندر اختلافات نہیں ہوتے؟ ہم لوگ جمہوری پارٹی ہیں. میں سب سے پہلی بات کرتا ہوں، ہم لوگ کوئی مغلیہ دور کے وہ فلموں میں یا نہیں دکھاتے ہیں، وہ آپ کے تصاویر ہوتی ہے جی ہاتھ باندھ کے وہاں پہ شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہیں کہ جی حضور. نہیں، ہم لوگ وہ نہیں ہیں. ہم لوگ منہ پہ بات کرنے والے ہیں. ہم لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کے سامنے بیٹھ کے اپنے دل کی بات بڑاس نکالتے ہیں. اور میں اس اپنے لیڈر کو مطلب میں ان کی تعریف ہی کروں گا، وہ سنتے ہیں ہماری باتیں.
اور گھنٹوں سنتے ہیں، فیصلہ دیتے ہیں، جب فیصلہ آ جاتا ہے ہم لوگ پھر مطلب ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک صف میں۔ یہ جو علیمہ صاحبہ نے بات کی تھی کہ خان صاحب کو آفر ہوئی ہے کہ آپ باہر چلے جائیں اور 3 سال کے لیے خاموش ہو جائیں، یہ کوئی ریسنٹ کوئی ڈیولپمنٹ ہے یا؟ میرے نالج میں بالکل نہیں ہے، میں وہی بات کر سکوں گا جو میرے نالج میں ہو، میرے نالج میں پہلی بار آپ کے اچھا نہیں، انہوں نے میڈیا ٹاک میں کہا تھا، میں پہلی بار آپ سے سن رہا ہوں، میں نے سنی نہیں۔ ہاں لیکن اب کچھ تحفظات آپ نے عمر رئیف صاحب جو کارکنان ہیں ان کے بھی سنے ہوں گے، وہ مسلسل سوشل میڈیا پہ ایک بات کر رہے ہیں کہ جو لیڈرشپ اس وقت باہر ہے، گور صاحب کا وہ نام لیتے ہیں، اسد کیسر صاحب کا، سلمان اکرم راجہ صاحب کا، کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے خان صاحب کو باہر لانے میں۔ آپ کارکنان کے اس نقطے سے اتفاق کرتے ہیں؟ سمجھتے ہیں؟ میں بالکل نہیں اتفاق کرتا، اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو پہلے بتا دوں، ہم لوگ کوئی گوریلا فورس نہیں ہے کہ RPG-7 یا M72A2 راکٹ لانچر لے کے تو درل ماریں دیوار میں اور کہیں جی نکلیں آئیں ہمارے ساتھ، نہیں، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 چیز یہ ہے کہ آپ کے جو فارم 47 کے گورنمنٹ کے وزراء ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ جی وزیراعظم عمران خان صاحب آج معافی لے لیں تو وہ چھوٹ کے آ جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ کیس ہی سارے کے سارے غلط ہیں۔ ساروں کے ذہن میں ایک ہونا چاہیے کہ یہاں پہ سول سپریمیسی پاکستان میں نہیں ہے۔ ابھی میں جو بات کہوں گا وہ میرا نہیں خیال آپ کا چینل چلا سکے گا، میں سوشل میڈیا پہ کہتا ہوتا ہوں، میں رات کو دیکھوں گا چلتا نہیں چلتا، یہاں پہ ورچوئل مارشل لا ہے، باٹم لائن یہ ہے، یہاں پہ نہ آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ کچھ ہے۔ سو لہٰذا جب آپ یہ بات کرتے ہیں اور عدالتیں جو ہیں وہ ان کے کہنے پہ ہی چلتی ہیں اور عدالت اپنا ریٹ نہیں انفورس کر سکتے، تو لہٰذا وزیراعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی صاحبہ، شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، میاں محمود رشید صاحب، اجاز چودھری صاحب، حسان نیازی صاحب، آپ کے عمر چیمہ صاحب، سالار خان کاکڑ صاحب، آپ کے صدام ترین، یا پھر آپ کی عالیہ حمزہ صاحبہ، جو ابھی یہ سارے اریسٹ بھی 3 ہوئے ہمارے ساتھی، یہ سب کے سب پولیٹیکل پرزنرز ہیں۔ پولیٹیکل پرزنرز کے اوپر نارمل ابھی ہمارے اوپر جو کیسز، مطلب آپ سے بات ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں جی پروگرام میں آئے، میں کہتا ہوں میں فلانی عدالت میں ہوں، فلانی عدالت میں ہوں۔ آج کے دن میرا کیس ATC سرگودا میں تھا، میرے مطلب مختلف کیسز مختلف عدالتوں میں تھے، تو میں کدھر جاؤں ایک دن میں، مطلب میرے پاس میں 3-4 حصوں میں بھی اپنے آپ کو بھی کاٹوں نہیں جا سکتا۔ لہٰذا پاکستان میں اس وقت آئین اور قانون نام کی کوئی چیز آپریٹ ہی نہیں کر رہی۔ لیکن عمر رئیف صاحب، پھر یہ جو آپ کے تحفظات ہیں فارم 47 کے حوالے سے، پارلیمنٹ کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے، تو پھر جو اچکزئی صاحب نے ایک تجویز دی ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی سے استعفے دے دیں، اسپیکر صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئیں، اس پر غور ہو رہا ہے یا استعفوں کا آپشن بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں جی، یہ تجاویز ضرور آتی ہیں، اس کو کتنے میں پارٹی اگری کرتی ہے نہیں کرتی ہے، وزیراعظم عمران خان صاحب سے بھی ہم لوگ مطلب فائنل ڈیسیجن ان کا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، ان سے جب ملاقات ہوگی تو وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔